بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائیوں، محفل فیض حافظ ملت وانڈہ واڑی ماہم شریف بمبئی سے قاری محمد اسلام اللہ ساحل عزیز مصباحی آپ حضرات کی خدمت میں موت سے متعلق بیان کئی بار سنا چکا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، خلیل یعنی اپنا سچا دوست، تو ملک الموت علیہ السلام نے رب تعالی سے اجازت چاہی کہ وہ یہ خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو دے دیں. تو رب تبارک و تعالی نے اجازت دے دی. پھر ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خوشخبری دی. تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی حمد کی. پھر ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، مجھے دکھاؤ کہ تم کس شکل میں کفار کی روح قبض کرتے ہو. انہوں نے عرض کی، حضور آپ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. آپ نے پھر ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم دکھاؤ. پھر ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے. جب ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ پھیر کر دوبارہ دیکھا تو ایک انتہائی کالا شخص جس کا سر آسمان کو چھو رہا تھا اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اور اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں سب انسانی صورت میں ہیں، اور ان کے بھی منہوں اور کانوں سے آگ لپٹیں مار رہی ہیں، آگ لپٹ رہی ہے. یہ دیکھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا، آپ کو سکون ہوا، تو دیکھا کہ ملک الموت علیہ السلام اپنی پہلی صورت پر تھے. فرمانے لگے، اے ملک الموت، اگر آپ کافر کو سب رنج و غم اور تکلیف سے قطع نظر محض تمہاری یہ خوفناک شکل ہی دکھائی جائے تو اس کے لیے کافی ہے. اب وہ صورت دکھاؤ جس میں مومن کی روح قبض کرتے ہو. آپ نے عرض کی، ذرا رخ دوسری طرف کیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ پھیر کر جب دوبارہ دیکھا تو ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہے اور اس کا جسم سفید کپڑوں میں ملبوس خوشبو سے مہک رہا ہے. یہ دیکھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے ملک الموت، اگر مومن بوقت وفات دیگر اعزاز و اکرام سے
رحمت و نور سے قطع نظر صرف تمہاری یہ صورت ہی دیکھ لے تو یقیناً اسے کافی ہے۔ سیدنا مجاہد علیہ الرحمت رضوان فرماتے ہیں ساری زمین ملک الموت علیہ السلام کے سامنے تشت کی مثل کر دی گئی ہے، جہاں سے چاہیں اٹھا لیں، اور ان کے لیے کچھ مددگار فرشتے بنا دیے گئے ہیں جو ارواح قبض کرتے ہیں، پھر ملک الموت علیہ السلام ان سے لے لیتے ہیں۔ سیدنا ابو قیس ازدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ ارواح کیسے قبض کرتے ہیں؟ فرمایا میں انہیں بلاتا ہوں تو وہ میرے پاس آ جاتی ہیں۔ سیدنا شہر بن حوشب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا ان کے دونوں گھٹنوں کے آگے موجود ہے، اور وہ لوح یعنی تختی ہے جس پہ لکھا رہتا ہے، جس میں انسانوں کی عمریں درج ہیں، وہ ان کے قبضے میں ہے۔ معاون اور مددگار فرشتے سامنے کھڑے ہیں اور ملک الموت علیہ السلام نظر جمائے اس تختی کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی کسی بندے کا وقت پورا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں اس کی روح قبض کر لو۔ ملک الموت علیہ السلام کی قدرت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا دو شخص ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، یعنی ایک پچھم میں اور ایک پورب میں، دونوں کو ایک ساتھ ایسے موت آتی ہے جیسے دونوں پلکیں ساتھ جھپکتی ہیں، تو ملک الموت کو دونوں پر کیسے قدرت ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ملک الموت علیہ السلام کی قدرت مشرق و مغرب میں، اندھیرے و روشنی میں، خشکی و تر میں رہنے والوں پر ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے دسترخوان بچھا ہو اور وہ جہاں سے چاہے لے لے کھائے پیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں ہر جان کی روح قبض کرتے ہیں، اور جو کچھ زمین میں ہے اس پر انہیں ایسا تسلط دیا گیا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی میں موجود چیز پر مسلط ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ رحمت کے فرشتوں سے کچھ فرشتے اور عذاب کے فرشتوں سے کچھ فرشتے ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی نیک روح قبض کرتے ہیں تو اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جب کوئی بری خبیث کفار مشرکین کی روح، گستاخان رسول کی روح قبض کرتے ہیں تو اسے عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔